الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، ہم نے جو آج تک اسباق پڑھے ہیں ان کو تھوڑا سا دہرائیں گے، ریویژن کریں گے، تاکہ جو پچھلی باتیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں ایک بار پھر سے تھوڑی سی پختہ ہو جائیں۔ ہم نے آج تک جو پڑھا ہے اس میں ایک لفظ آیا ہے ھذا، ایک لفظ آیا ہے ذالک، ایک لفظ آیا ہے من، ما، انا، انت اور حل۔ ھذا کا مطلب یہ، ذالکہ کا مطلب وہ، من کا مطلب کون، ما کا مطلب کیا، انا کا مطلب میں، انت کا مطلب تو، اور حل کا مطلب بھی کیا۔ اب ہم ایک جملے کی ترتیب شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ دو لفظ اور آئے ہیں، نعم اور لا۔ نعم کا مطلب ہاں، لا کا مطلب نہیں۔ اب ہم ایک جملہ بنائیں گے، پہلے سوال سے شروع کریں گے۔ ما ھذا، ما ھذا کا ترجمہ ہے یہ کیا ہے۔ سوال ہے تو کراس کرنا ہے، یہ کیا ہے۔ اس کا جواب آئے گا ھذا کتاب، ھذا کتاب۔ ترجمہ ہوگا یہ کتاب ہے، ڈائریکٹ اوپر سے نیچے، یہ کتاب ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا کتاب یہ کتاب ہے۔ اسی کے بارے میں اب ہم ایک اور سوال پوچھ سکتے ہیں، ھل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے، کیا یہ کتاب ہے۔ ھل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے۔ اب اس کا جواب آپ دو طریقے سے دے سکتے ہیں، ایک تو نعم، ہاں، ھذا کتاب، ھذا کتاب، ہاں یہ کتاب ہے۔ یا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں لا، نہیں، ھذا یہ قلم، قلم ہے، قلم، قلم ہے۔ لا ھذا قلم، یہ کیا ہے، قلم ہے۔ تو لا ھذا قلم، نہیں یہ قلم ہے۔ یہ پورا سٹرکچر آپ کے پاس آ گیا۔ اب آپ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی جملہ بنا سکتے ہیں اسی طرز پہ۔ میں نے بنایا ما ھذا، اب آپ ھذا کے بدلے میں ذالکہ لگا سکتے ہیں تو بن جائے گا ما ذالکہ۔ اب ترجمہ یہ کے بدلے وہ ہو جائے گا، ما ذالکہ وہ کیا ہے۔
اب ہاذا کے بدلے یہاں ذالکا لگے گا، ذالکا کتابن وہ کتاب ہے۔ حل ہاذا کتابن کے بدلے اب لگے گا حل ذالکا کتابن، کیا وہ کتاب ہے؟ اس کے جواب میں آئے گا نعم ذالکا کتابن، ہاں وہ کتاب ہے، یا لا ذالکا قلم، نہیں وہ قلم ہے۔ تو آپ ما کے بعد ہاذا اور ذالکا دونوں لگا سکتے ہیں۔ اب آپ اس کے بدلے میں ما ہاذا کے بدلے میں دوسرا جو ہمارا سٹرکچر ہے من ہاذا لگا سکتے ہیں، من ہاذا۔ اب ترجمہ ہوگا یہ کون ہے، گویا کہ اب ذوی العقول کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ من ہاذا یہ کون ہے، اب ہاذا کتاب نہیں کہا جائے گا، اب کسی انسان کا نام لینا پڑے گا۔ ہاذا ولدن یہ لڑکا ہے، ہاذا ولدن یہ لڑکا ہے۔ اب آگے پوچھا جائے گا اسی طرح حل ہاذا ولدن، کیا یہ لڑکا ہے؟ نعم ہاذا ولدن، اب اس کے بدلے میں کتاب کے بدلے کیا آئے گا؟ نعم ہاذا ولدن، یا لا ہاذا استاذن یہ استاذ ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے، چلیے ہم لکھ دیتے ہیں یہ حل ہاذا ولدن، جواب آئے گا نعم ہاذا ولدن، یا آئے گا لا ہاذا عالم، یہ عالم ہے لڑکا نہیں ہے۔ تو اس طرز میں اور اس طرز میں دونوں میں آپ دونوں لگا سکتے ہیں۔ من ہاذا ہم نے استعمال کیا، اب آپ ہاذا کے بدلے میں ذالکا استعمال کر سکتے ہیں۔ من ذالکا ترجمہ ہوگا وہ کون ہے، اب ہاذا کے بدلے ذالکا، ذالکا ولدن وہ لڑکا ہے۔ حل ہاذا ولدن کیا یہ لڑکا ہے، اب ہوگا حل ذالکا ولدن کیا وہ لڑکا ہے، تو جواب آئے گا نعم ذالکا ولدن ہاں وہ لڑکا ہے، یا لا نہیں ذالکا عالم وہ عالم ہے۔ تو گویا اب آپ پہلے تو ما ہاذا پھر من ہاذا اور پھر دونوں کے ساتھ آپ ہاذا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ذالکا بھی، تو ما ہاذا ما ذالکا، من ہاذا من ذالکا، یہ تو ہو گیا ما اور من کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ ہمارا یہ ہو گیا ہاذا ہو گیا، ذالکا ہو گیا، من ہو گیا، ما ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے جو الفاظ ہیں تھوڑا ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہے انا، میں اگر سوال کروں تو سوال یہ کر سکتا ہوں مثال کے طور پہ من انا، میں کون ہوں، اپنے بارے میں کون ہوں، سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ من انا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ من انا میں کون ہوں، جواب ہوگا انا طالب، میں طالب علم ہوں، انا طالب میں طالب علم ہوں۔ پھر اس پر بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہو حل انا طالب، حل انا طالب کیا میں طالب علم ہوں، حل انا طالب کیا میں طالب علم ہوں۔ اب دیکھیے وہاں تھا حل ھذا طالب کیا یہ طالب علم ہے، اب اس کے بدلے میں اپنے آپ کو لگا رہا ہوں حل انا طالب کیا میں طالب علم ہوں۔ تو جواب ہوگا اس کا بھی دو صورتوں میں، اگر ہاں ہے تو نعم انا طالب، ہاں میں طالب علم ہوں، یا اگر نہیں ہوں تو کیا کہوں گا لا انا عالم، نہیں میں عالم ہوں طالب علم نہیں ہوں۔ یہ تو ہو گیا من انا۔ اب آپ اس کو انا کے بدلے میں اب آپ دوسرا سٹرکچر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے
من अंता, और ये ज़्यादा इस्तेमाल होता भी है, मन अंता तू कौन है, मन अंता तू कौन है। अब ये कहेगा अना तालिबुन, अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। अब इससे सवाल पूछा जाएगा हल अंत तालिबुन, हल अंता तालिबुन, क्या तुम तालिब इल्म हो। तो इसका जवाब भी आएगा नाम अना तालिबुन, नाम अना तालिबुन, या जवाब होगा ला नहीं, अना आलिमुन, में आलिम हूँ। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। आप इनमें तब्दील करके ख़ुद से जुमले बना सकते हो। मन अना, मैं कौन हूँ, अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। अना रजुलुन, मैं आदमी हूँ। अना इंसानुन, मैं इंसान हूँ। जो भी आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें वो आप इस्तेमाल। अना तबीबुन, मैं डॉक्टर हूँ। अना मुहंदिसुन, मैं इंजीनियर हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस सवाल और इस सवाल में क्या फ़र्क है। यहाँ इसको शुरू से नहीं पता होता इसके बारे में, इसलिए वो पूछता मन अंता, तुम कौन हो। जब उसने एक बात क्लियर कर दी कि मैं तालिब इल्म हूँ, अब ये पूछता है क्या तुम तालिब इल्म ही हो, यानी शक है इसको कि ये तालिब इल्म है या कुछ और है, क्योंकि इसका लिबास या इसका वज़ा कता तालिब इल्म जैसा नहीं लग रहा है। तो इसको शक हुआ, तो ये पूछेगा हल अंत तालिबुन, क्या तुम तालिब इल्म हो। तो ये कहेगा नाम अना तालिबुन, हाँ मैं तालिब इल्म, या कहेगा ला अना आलिमुन, मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं आलिम हूँ। और डायरेक्ट शुरू में भी हम किसी से ये पूछ सकते हैं, मगर जहाँ हमें मालूम हो कि ये कुछ ना कुछ तो है, जैसे हम कहेंगे हल अंत तालिबुन, क्या तुम तालिब इल्म हो, तो वो कहेगा ला अना आलिमुन, नहीं मैं आलिम हूँ। मगर यहाँ कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि ये पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा है। अब हमें ये शक है कि पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है। तो ये तो हमें मालूम है कि इसका काम पढ़ने पढ़ाने का है, लेकिन इसमें शक है कि ये पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है। तो हम इसलिए उसको पूछेंगे हल अंत तालिबुन, क्या तुम तालिब इल्म हो, पढ़ रहे हो। तो वो कहेगा ला अना आलिमुन, या कहेगा अना तालिबुन। तो फिर शुरू में भी हम ये पूछ सकते हैं, मगर उसके लिए शर्त यह है कि पहले से कुछ ना कुछ उसके बारे में मालूम होना चाहिए। और अगर कुछ मालूम नहीं, बंदा ऐसे खड़ा है, क्या मालूम ये तालिब इल्म है, आलिम है, और कुछ है, तो हम पूछते हैं मन अंता, आप कौन हो जी, आप क्या करते हो, आपका क्या काम है। अब अगर उसके काम का हमें मालूम है लेकिन शक है कि यही काम है या और कुछ काम है, तो उसके लिए हम कहेंगे हल अंता तालिबुन या हल अंता आलिमुन। तो उस एतबार से आप हल के ज़रिए से सवाल कर सकते हैं। ये हो गया आपका पीछे से जो हम पढ़ रहे थे उसका थोड़ा सा रिवाइज हो गया है। तो ये सारा सबक जो है अभी हमने पढ़ा, ये सारा पीछे वाले सबक का क्या है, खुलासा है। इसमें सारे असबाक जो हमने 4 सबक पढ़े हैं उन चारों का इसमें क्या आ गया, खुलासा आ गया। तो सबकी थोड़ी थोड़ी बात आ गई है, ताकि जिसको अगर ये बात समझ में ना आई हो तो एक बार उसके लिए और रिवाइज़ कर दिया, ताकि बात अच्छी तरह से समझ